دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے عظمت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک زبردست عالم دین، ماشاءاللہ آپ سید بھی ہیں اور الحمدللہ پیر بھی ہیں اور ایک بہترین عالم دین بھی ہیں، جامعہ بھی چلا رہے ہیں، تدریس کا سلسلہ بھی ہے، خطابت کا فن بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت کردار سے نوازا ہے، خوبصورت شخصیت سے نوازا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید غضنفر شاہ صاحب دامہ برکاتہم العالیہ، جو کہ ادارہ شباب اہل سنت پاکستان کے سربراہ ہیں اور جامعہ رومیہ رضویہ کے سربراہ ہیں۔ آپ تشریف فرما ہے قبلہ شاہ صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور آج کا عنوان میں یہی کہوں گا کہ بھئی اس طرح عنوان رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ عظمت اہل بیت اطہار بیان کی جائے گی اور اعلیٰ حضرت کی زبان سے بیان کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے، تو وہ تعلیمات کیا ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے عظمت اہل بیت اطہار بیان کی ہے، ہم یہ بیان کرنے کے لیے کیوں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت والا ہے تو ذکر اہل بیت میں اس کو تنگی ہوتی ہوگی، وہ ذرا اس انداز سے نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں۔ ارے بھائی، شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے کے لیے الاعیاذ باللہ پہلے تنقید سے صحابہ کرنی ہوگی، تو یہ آپ کا انداز تو ہو سکتا ہے، مگر ایک سچے مومن اور مسلمان کا انداز یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے جس کو جو شان عطا فرمائی ہے ہم نے سب کو تسلیم کرنا ہے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو نسبت ہے ہم نے اس نسبت کا حیا کرنا ہے۔ اب وہ حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو یا حضور کی آل پاک ہو، کہ جس کے بارے میں میرے امام نے یہ کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے بھائی، اگر تو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم شان اہل بیت بیان جس طرح کرتے ہیں اس طرح نہیں کوئی کر سکتا، تو میں کہتا ہوں کہ شان اہل بیت اطہار میں کلام رضا میں سے صرف سلام رضا اگر پڑھ لیتے ہیں نا تو کبھی یہ بات نہ کرتے۔ پھر آپ کہتے کہ واقعی بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے سلام میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سلام میں جس طرح شان اہل بیت اطہار آپ نے بیان کی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے میں ڈسکرائب کر سکوں کہ کس محبت کا اظہار آپ نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آج ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے IDS کے پلیٹ فارم سے کہ شان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بزبان اعلیٰ حضرت، بمطابق تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ تو آج انشاءاللہ ہم قبلہ شاہ صاحب سے سنیں گے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے، ہمارے اندر کو اور مزید چمکائیں گے اس مبارک ذکر سے، کیونکہ خدا کی قسم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکتے۔ آپ یقین مانیں ان کی محبت کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ جس طرح پانی مچھلی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کو پانی سے محبت نہیں، فقط اس کو مودت ہے، تو اس طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے بغیر ایک مومن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو الحمدللہ ہم جیتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے، ہم جیتے ہیں حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی محبت کے لیے، اور اہل سنت والا انداز بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ سے اور ان ذوات مقدسہ سے محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور جو حضور کے لیے ان سے محبت کرتا ہے نا
وہ پھر ڈی ٹریک نہیں ہوتا، وہ پھر ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ پھر غلوف نہیں کرتا، وہ پھر تنقیس نہیں کرتا، بلکہ جس طرح شانیں بیان کی گئی ہیں، جس طرح ان کو ماننے کا کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں، الحمدللہ انہی تعلیمات کی روشنی میں الحمدللہ وہ مانتا ہے۔ جی ہاں، فکر رضا بھی اسی کا نام ہے کہ قرآن و حدیث میں ان ذوات مقدسہ سے محبت کا جو درس دیا گیا ہے وہ ہمارے امام نے ہم تک پوری ایمانداری سے اور پوری دیانتداری سے پہنچایا ہے، اور جس کی تجدید اور جس کا وہ کہتے ہیں کہ جس پر مہر الحمدللہ سید اعلیٰ حضرت کے ہم عصر علماء نے بھی اور ان کے بعد کے بھی جید علماء کرام نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یقیناً سید اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ نظریہ ہم تک پہنچایا، یہ وہی قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دی، اور ان کے صحابہ کرام نے ان تعلیمات کو لے کر الحمدللہ درجہ بدرجہ جو ہم تک پہنچایا، یہ وہی تعلیمات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی باتیں نہیں کی، بلکہ انہی تعلیمات کی تجدید کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امام سید اعلیٰ حضرت کی مرکت پر کروڑوں کروڑ رحمتوں کو نزول فرمائے۔ قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہے، میں چاہوں گا کہ آغاز یہاں سے کریں شاہ صاحب۔ عنوان بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی خوشبودار ہے، معطر ہے، بلکہ ایسا خوبصورت ہے کہ جو اس ذکر کو کرتا ہے وہ معطر ہو جاتا ہے، وہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے سب سے پہلے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کون کون شامل ہے؟ اگر ہم اہل بیت کے لفظ پہ غور کریں نا واہ تو جی واہ، بہت سارے سوالات کے جوابات آ جائیں گے۔ اسی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل بیت یہ مرکب ہے، دو لفظوں سے بنا ہے۔ پہلا لفظ ہے اہل، اس کا معنی ہوتا ہے والا، اور دوسرا لفظ ہے بیت، اس کا اردو میں معنی ہے گھر۔ اب معنی یہ بنے گا گھر والا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ جیسے کہا جاتا ہے اہل علم، علم والا، اہل دولت، دولت والا، تو ایسے اہل بیت یعنی گھر والا۔ واہ واہ واہ۔ اب جو گھر والے ہیں ان کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ گھر والے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں پہ رہے، وہ ہیں آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ سبحان اللہ، ولادت بھی وہیں پہ ہو رہی ہے اور وصال شریف بھی وہیں پہ ہو رہی ہے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ جو پیدا تو نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں ہوئے لیکن بعد میں دوسرے گھر میں رہے، وہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کی شہزادیاں۔ چاروں شہزادیاں حضرت سیدہ زینب پیدا حضور کے گھر میں، لیکن حضرت ابو العاص بن ربی کے ساتھ جب نکاح ہوا تو ان کے گھر میں گئی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا حضور کے گھر میں ہوئی، لیکن جب حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح ہو گیا اب ان کے گھر میں رہ رہی۔ واہ۔ اور چوتھی اور سب سے لاڈلی اور پیاری شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ۔ پیدا حضور کے گھر میں ہوئی، لیکن جب نکاح مولا علی پاک سے ہو گیا اب ان کے گھر میں رہ رہی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت ولادت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ جو ہستیاں پیدا حضور کے گھر میں نہیں کسی اور کے گھر میں ہوئی، لیکن بعد میں حضور کے گھر میں وہ ہستیاں رہی ہیں، جیسے ازواج مطہرات ہیں، کیا بات ہے۔ اپنے اپنے والدین کے گھر میں پیدا ہوئیں، وہاں پہ بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح شریف ہو گیا اب میرے نبی کے گھر میں وہ رہ رہی ہیں۔ واہ واہ۔ ان ہستیوں کو کے لیے کہا جاتا ہے اہل بیت سکونت۔ سبحان اللہ، ٹھیک سبحان ہے۔ اللہ۔ اچھا، ایک وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، یعنی باپ دادا کے لحاظ سے جو رشتہ دار بنتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت نسب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تین قسمیں بن جاتی ہیں، اہل بیت ولادت، اہل بیت سکونت اور اہل بیت نسب۔ واہ۔ یہ جو ہم نے مختصر سی تشریح کی اہل بیت کے حوالے سے، اگر اس کو نظر انصاف سے دیکھا جائے
اور انصاف کے کانوں سے سن لیا جائے تو یہ بہت سارے اعتراضات رفع دفع ہو جاتے ہیں، اور حقیقت پہ یہی چیز مبنی ہے۔ بعض لوگوں کو جو اعتراض ہے کہ وہ صرف اور صرف یعنی پنج تن پاک کو ہی اہل بیت میں رکھنا چاہتے ہیں، باقی ازواج مطہرات کو نکالنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں بھی جو بیوی ہوتی ہے نا اس کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ چیز گھر والی کے لیے، یا گھر والی بیمار ہے، یہ سوٹ گھر والی کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو گھر والی بولا جاتا ہے۔ اچھا صرف آپ کہیں گے کہ یہ کون سی دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، ہم عجمی لوگ ہیں، اردو زبان ہے ہماری، تو یہ کون سی دلیل بن رہی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی بولی میں بھی جو خاتون ہے، گھر والی ہے، اس کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا گیا۔ واہ واہ واہ، قرآن مجید فرقان حمید۔ جب فرشتے حضرت سارہ جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے پاس آئے اور آ کے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اب جو فرشتوں نے بولا، اب قرآن کہتا ہے کہ آپ اللہ کے امر سے تعجب کر رہی ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے گھر والے آپ پہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ اب یہاں پہ فرشتوں نے حضرت سارہ کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان تو جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، تو وہ تو مانے گا کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت میں داخل ہیں، اور جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے پھر ہماری اس سے بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ہر اعتبار سے آپ نے اس بات کو سمجھایا کہ اہل بیت اطہار میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں۔ مزید بات کو، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت شان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں چاہتا ہوں بزبان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر سنا دے تو کیا ہی بات۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ صحابہ میں بھی شامل ہیں، اہل بیت اطہار میں بھی شامل ہیں، چار یاروں میں بھی شامل ہیں، پنج تن پاک میں بھی شامل ہیں۔ واہ واہ واہ، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ جن کا ذکر اللہ نے عبادت بنا دیا ہو، جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہو، سبحان، ٹھیک ہے، اور ایمان کی کسوٹی مولا علی ہے، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، جن کی محبت ایمان ہے، جن کی معاذ اللہ نفرت اور بغض اور کینہ نفاق ہے، بے شک، اور جن کے بیٹے جنت کے مالک ہیں، اور جن کی زوجہ محترمہ ملکہ فردوس سے بھری ہے، وہ شیر خدا ہے۔ سبحان اچھا، جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی علیہ رحمہ کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو بہت سارے علوم و فنون عطا فرمائے، ذہانت عطا فرمائی، حافظہ بڑا عطا فرمایا، ٹھیک ہے، اور اپنے وقت کے آپ مجدد تھے، سب سے بڑے عالم تھے۔ واہ، اچھا، لیکن آپ کا ذہن خشک نہیں تھا۔ جہاں پہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، فقاہت عطا فرمائی ہے، وہاں پہ اللہ نے آپ کو عشق رکھنے والا دل بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بڑی ایک خاص بات نہ بتاؤں حافظ صاحب، عطا ہو جائے۔ دیکھیں جو بڑے عالم ہوتے ہیں نا، بڑے عالم، ٹھیک ہے، جب قلم اٹھاتے ہیں تو بس لگتا ہے کہ ادھر ہی دلائل ہیں، اور جو وہ لکھ رہے ہیں نا سب کچھ یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یہ ایک خاص قسم کی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جب ہم ان کی تحریرات کو پڑھتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت جب عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتے ہیں تو وہ عقیدت کے رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، دیکھیں آپ اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے مطلع القمرین، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتاب خاص شیخین کریمین حضرات ابو بکر و عمر کی افضلیت و اولیت کے حوالے سے لکھی ہے۔ سبحان اللہ، تو اگر کوئی اور لکھتا تو یوں لکھتا کہ بس جتنے دلائل تھے ان کی افضلیت پہ وہ لکھے جاتے، لیکن کمال ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتاب جو لکھی ہے
مطلع القمرین شریف، اس کو جب بندہ پڑھتا ہے نا، نظر انصاف سے پڑھنے والا کوئی ہو، ٹھیک ہے، قلب سدید رکھنے والا بندہ جب اس کو دیکھتا ہے نا تو وہ پکار اٹھتا ہے، اس کتاب کا جو مصنف ہے اللہ نے اس کو دل ایسا عطا فرمایا ہے جو بیک وقت صحابہ کی محبت میں بھی دھڑک رہا ہے، اہل بیت کی محبت میں بھی دھڑک رہا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ نہ تو رفس کی بو آتی ہے نہ خروج کی بدبو آتی ہے، سبحان اللہ، ایسا پاک ستھرا دل اور ایسا خوبصورت قلم عطا فرمایا۔ زندہ باد۔ اب دیکھیں نا، افضلیت تو شیخین کی بیان ہو رہی ہے، لیکن اسی کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے جو القابات ہی ذکر کی ہے نا، فرماتے شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، سبحان حیدر کرار، شاہ ذوالفقار، امام الواصلین، سید العارفین، مولا المسلمین، امیر المومنین، ابو الائمۃ الطاہرین، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، حلال المشکلات والنوائب، دفع المعضلات والمصائب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، علی بن ابی طالب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اندازہ تو کریں کس انداز میں اب پڑھنے والا کوئی سوچتا ہے کہ یار یہ حضرت علی پاک کی افضلیت کے حوالے سے لکھی جا رہی ہے کہ شیخین کریمین کی افضلیت کے حوالے سے۔ سبحان ایک مقام پہ آپ لکھتے ہیں کہ دیکھیں، یعنی ہم اہل سنت کا عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، لیکن یہاں پہ ایک بریک نکتہ ہے کہ ہم شیخین کریمین کو جو فضیلت دیتے ہیں وہ من کل الوجوہ نہیں دیتے، یعنی ہر لحاظ سے وہ افضل ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو افضلیت مطلقہ حاصل ہے، افضلیت کلیہ حاصل ہے، لیکن من جمیع الوجوہ ان کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر ایک صحابی من کل الوجوہ افضل ہو جائے گا تو کسی صحابی کا یہ جو خصائص ہیں وہ تو خصائص رہی نہیں، خصائص قبلہ حافظ صاحب اسی کو کہتے ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہوں، کسی دوسرے میں نہ پائے جائے، تو آپ نے ایک صحابی کو ہر لحاظ سے افضل کہہ دیا تو جو اس کا خاصا تھا وہ تو اس کا رہا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پھر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو شیخین کریمین کو فضیلت دیتے ہیں من کل الوجوہ، اس گروہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرۃ واحدہ، کہ لوگ مختلف درختوں سے ہوتے ہیں، میں اور تو ایک درخت سے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ علی مرتضیٰ ہے جو مصطفیٰ کی شاخ ہے اور آل مصطفیٰ کی جڑ ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آپ فرماتے ہیں ذرا بتاؤ شیخین کریمین کو من جمیع الوجوہ فضیلت دینے والوں، ذرا یہ بتاؤ وہ کون ہے واہ واہ، جس کو مصطفیٰ نے لشکر دے کر روانہ کیا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو محبت مصطفی نے جوش مارا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، مولا مجھے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ فرمایا وہ کون ہے؟ وہ علی مرتضیٰ ہے جو محبوب خدا بھی ہے، مطلوب مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بتاؤ وہ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نسبت فرمائی ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی پشت میں رکھا ہے، لیکن میری اولاد کو اللہ نے علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ بتاؤ تو صحیح وہ ہستی کون سی ہے؟ فرمایا وہ علی مرتضیٰ ہے جو ابو الائمۃ الطاہرین ہے۔ فرمایا ذرا بتاؤ وہ کون سی ہستی ہے جس کو حضور نے فرمایا کل میں اس بندے کو جنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ خیبر فتح فرمائے گا، اور وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، جانبین سے ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا وہ عظیم ہستی علی المرتضیٰ ہے، حرز اسلام ہے، شیر زرغام ہے وہ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ اکبر، جس نے خیبر
جیسے قلعے کے دروازے کو پکڑ کے اپنے لیے سپر بنا لیا، اوہ اور جس کے زورے بازو کا مالا اعلیٰ میں شور پڑ گیا، واہ واہ فرمایا وہ عظیم ہستی علی المرتضیٰ ہے، جسے اسد بھی کہا جاتا ہے، حیدر بھی کہا جاتا ہے، زیغم بھی کہا جاتا ہے، غضنفر بھی کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، فرمایا وہ بتاؤ تو صحیح، وہ عظیم ہستی کون سی ہے کہ احد کے میدان میں کافروں کے لشکر پہ ایسی بجلی چمکائیاں کہ مصطفیٰ کے لشکر وہ منادی پکار اٹھا، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی القرار۔ واہ فرمایا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا ذرا بتاؤ وہ کون سی عظیم ہستی ہے قیامت والے دیہاڑے جسے ساقی کوثر بنایا جائے گا اللہ، اور جس کے ہاتھوں سے تشنگان امت کو سیراب کیا جائے گا۔ فرمایا وہ علی مرتضیٰ ہے، ابر سخاوت اور بحر کرامت ہے۔ واہ واہ، فرمایا بتاؤ ذرا وہ کون سی عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مارکہ محشر میں جو صراط ہے، پل صراط، اس کے ہاتھوں میں معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جس کو وہ پروانہ لکھ کر نہیں دے گا وہ پل صراط سے گزر نہیں سکے گا۔ فرمایا وہ علی مرتضیٰ ہادی کریم ہے، صراط مستقیم ہے، اور اخیر پہ فرماتے ہیں میری جان اس علی پہ قربان کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ام الحسنین جیسی دلہن کا جو دلہا بنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، انت منی وانا من کا، سرکار نے فرمایا تو مجھ سے میں تجھ سے۔ واہ واہ، سرکار کے اس فرمان عالی شان کا صحرا جس کے سر پہ سجا ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ زندہ باد شاہ صاحب، زندہ باد، کیا کہنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اہل سنت شیخین کریمین کو افضل مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی المرتضیٰ کی شان ہی کچھ نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے شیخین ابو بکر و عمر افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ شیخین کریمین ابو بکر و عمر افضل ہیں، لیکن مولا علی کی جو شان اور عظمت ہے وہ برقرار ہے، برقرار ہے۔ واہ واہ واہ، ایسا نہیں ہے کہ ان کے افضل ہونے سے معاذ اللہ یہ جو ہے وہ ان کی شان عظمت میں کمی آ گئی، یہ پھر بھی اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان تو جو قبلہ حافظ صاحب آپ نے یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے یہ بڑا شاندار ہے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ یہ دو گروہوں کو پیغام دینے والا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک تو وہ ہیں جو آپ نے ذکر فرمایا کہ جو معاذ اللہ کہتا ہے کہ یہ یار اعلیٰ حضرت نے کچھ بیان نہیں کیا تو اس نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت کے کسی غلام کے پاس آ کے بیٹھا نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کا لینے والے تو ہیں لیکن ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جب تمہارا امام احمد رضا ہے تو پھر دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کس طرح جو ہے وہ سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں اہل بیت کو، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر ایمان ناقص ہے، دیکھو سے، اس لیے جو ہے وہ جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اہل بیت اطہار کا یقیناً 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 غلام ہوگا اور سچا غلام ہوگا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی، سبحان اللہ، عطا ہو جائے، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت حدیث پاک لکھی ہے، اور اس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، سبحان اللہ، اور میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو حضرت مولا کائنات سے معاذ اللہ کوئی تنگی تھی اور دل میں کدورت تھی، تو میں نے کہا جن کے دلوں میں کدورت ہوتی ہے نا وہ ان کی شان و عظمتوں کو پھر آگے نہیں پھیلایا کرتے۔ جی جی، راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیق اکبر کی شہزادی، سبحان اللہ، ہماری ماں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا اور بلا کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور ان کو چوما، اور چومنے کے بعد فرمایا علی تجھ پہ میرا باپ قربان ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یعنی ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، علی وہ ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ تجھ پہ میرا باپ قربان ہو جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان راویہ جو ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، کیا بات، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ موضوع ایسا ہے یقین مانے کہ بس بندہ اس ذکر کو سنتا رہے، اس سے کہتے ہیں نا کہ
تشنگی پھر بھی باقی رہتی ہے، کاش کچھ اور ذکر ہو جاتا، کاش کچھ اور سنا دیتے. لیکن یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ساری زندگی اور سب بیان کرنے والے بیان کرتے رہے. خدا کی قسم کسی ایک وصف کے بیان کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کو وہ شان عظمت عطا فرمائی ہے. ہم تو بس کچھ ذکر کر کے اپنے لیے سرمایہ آخرت کر رہے ہیں، اپنے لیے توشہ آخرت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. قبلہ بارگاہ ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادی کونین، خاتون جنت، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں سیدی اعلیٰ حضرت کا جو نذرانہ عقیدت میں چاہوں گا اس کا بھی ذکر ہو جائے. واہ کیا بات، رضائی چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسن اور حسین پھول. واہ سبحان اللہ. سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حافظہ، قاریہ، عالمہ، محدثہ، مفسرہ، راکعہ، ساجدہ، حضرت بطول بنت رسول، واہ ام واہ الحسنین، سبحان اللہ. زوجہ علی المرتضی، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیاں، ان میں سے سب سے پیاری لاڈلی شہزادی ہیں. واہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں ذرا اسی کے ضمن میں بتاتا جاؤں کہ ان کے فضائل زیادہ ہیں، مناقب زیادہ ہیں، ان کا ذکر زیادہ ہے، لیکن ان کے ذکر کے زیادہ ہونے سے یہ 3 شہزادیوں کی نفی نہیں ہوتی. کوئی یہ کہے کہ اگر وہ بھی تھیں تو ان کا ذکر کدھر ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، باقیوں کا نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے بیٹے ہی نہیں تھے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے. تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، نبی کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ پیاری لخت جگر، سیرت اور صورت میں مصطفیٰ جیسی ہے. اللہ اکبر. اللہم اور صل. پیار اتنا ہے سبحان اللہ. کہ جب آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی مبارک کو چومتے ہیں اور اپنی مسند شریف پہ بٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہی معاملہ سیدہ کائنات بھی کرتی ہیں. آخری وقت ہے، کان میں بات کی تو روئیں، پھر پہ کان میں بات کی تو مسکرائیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تو کہا نہیں راز ہے. حضور نے پردہ ظاہری فرمایا تو پھر پوچھا تو بتایا. کہا اب بتانے میں حرج نہیں ہے. سرکار نے پہلے بتایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں اس لیے غمزدہ ہوئی، روئی اور دوبارہ مسکرائی کیوں؟ کہا ماں جی بات یہ ہے، سرکار نے بتایا کہ سب سے پہلے عالم برزخ میں بیٹی تو مجھ سے ملے گی. یعنی بڑی جلد، بڑا جلد ان کا وصال شریف ہو جائے گا. تو اس بات پہ سیدہ مسکرا رہی ہیں. حافظ صاحب قبلہ کوئی اپنی موت کا سن کے مسکراتا ہے؟ اللہ کتنی محبت ہے اپنے بابا سے. سبحان اچھا میں سب سے پہلے جا کے ملوں گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آنسو تھم گئے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اللہ. اور آپ کی یہ خصوصیت مبارکہ کہ بلا حافظ صاحب ساری زندگی سیدہ کائنات کی نماز نہیں چھوٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو سامعین ہے وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار سیدہ کائنات ایک خاتون ہے، اور دنیا کی کوئی بھی خاتون ہو اس کے اوپر ایک خاص وقت آتا ہے، ایام مخصوصہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس پیریڈ میں نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں ہوتی، اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی. تو وہ بھی تو خاتون تھی. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ آخر وجہ کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے کہ سیدہ کائنات فرمائے میری جو بیٹی ہے نا یہ انسانی شکل میں حور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو بقیہ عورتوں پہ عوارض آتے ہیں اللہ نے میری بیٹی کو اس سے بھی پاک رکھا. اللہ سبحان. اندازہ کریں ان کی عفت اور طہارت اور پاکیزگی کا. ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کے بعد جب اذان ہوئی تو سیدہ کائنات نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اب اس وقت میں تو نماز پڑھی نہیں جا سکتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسی پاکی اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. آپ اندازہ کریں. تو یہ سیدہ کائنات کی خصوصیت ہے. خصوصیت یعنی کائنات کے اندر صرف ایک ہی خاتون ہے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جس کی ساری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور وہ میرے نبی کے لخت جگر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال ہوا کہ حضرت یہ بیان فرمائیں کہ یہ جو سادات ہیں ان کو جو شرف ملا ہے
یہ حضرت علی المرتضیٰ کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے کہ سیدہ کائنات کی نسبت سے ملا؟ کیسا سوال ہے؟ تو فرمانے لگے مولا علی کی جو اولاد ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک سیدہ کائنات کے شکم اطہر سے ان کو فاطمی سادات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بقیہ جو ازواج سے ہیں وہ حضرت علی پاک کی فرمایا جو اولاد ہے وہ ان کا بھی بڑا شرف ہے، بڑا مقام ہے، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، وہ بھی علوی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو سادات کو شرف، مقام، عزت، رتبہ، رفت جو ملی ہے نا وہ سیدہ کائنات کی نسبت کی وجہ سے ملی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کلو بنی آدم ینتمون الی عصبۃ ابیہم الا بنی فاطمہ فانا ابوہم۔ سرکار فرماتے ہیں جتنی بھی دنیا میں اولادیں ہیں ہر ایک کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن میری جو بیٹی ہے نا سیدہ زہرا، اس کی جو اولاد ہے اس کی نسبت میری طرف ہوگی، میں ان کا باپ ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، کیسی عظیم بات ہے خدا کی، اللہ اکبر، ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن سیدہ کائنات کے جو اولاد ہے اور قیامت تک آنے والی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو۔ سبحان اس لیے جو عشاق ہے نا وہ یہ نہیں کہتے جو سید آ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کا شہزادہ آ رہا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا انا ابوہم، میں ان کا باپ ہوں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ واہ واہ واہ، سیدہ کائنات کا جو نام رکھا گیا نا فاطمہ، کیوں رکھا گیا؟ کہتے ہیں اللہ نے ان کے جو غلام ہے نا ان کی غلامی میں آ گئے، اللہ نے ان سے بھی جہنم کی آگ کو دور فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان جہنم کی آگ ان پہ حرام ہے، وہ کیا جنتی کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ یہ سیدہ کائنات کی غلامی کی برکت ہے۔ اچھا ایک اور سوال آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، اچھا یہ بتائیں کہ جو سادات ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ کچھ سادات تو نیکوکار، متقی، پرہیزگار ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، کچھ دنیا کی محبت میں لگ جاتے ہیں، کچھ گناہ صادر ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہ گار ہیں لیکن ہے سید، تو وہ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ کشتہ عشق اہل بیت نبوت نے کیسا خوبصورت جواب دیا، فرمایا پہلی بات، ٹھیک ہے، یعنی جواب ایسا دیتے ہیں کہ کئی سوالوں کا جواب آ جاتا ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جو ان دلہ سادات ہیں واقعتاً حقیقتاً خارج میں نفس الامر میں، وہ جو سادات ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ جواب دے رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ کیونکہ اب یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھ جائے، اگر آپ کہہ دیتے کہ سدا جہنم میں نہیں جائیں تو یار وہ بھی سید ہے، وہ بھی سید ہے، وہ بھی سید ہے، وہ تو جھوٹا سید بنا ہوا ہے۔ فرمایا جو ان دلہ سید ہے، واہ واہ واہ، یعنی جس کا واقعی ہی نسب مصطفیٰ سے ملتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیا بات، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انما سمیت فاطمہ تو، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کا جو نام فاطمہ رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی حرمہا وذریتہا علی النار، اللہ نے سیدہ کائنات کو بھی جہنم پہ حرام کر دیا، اس کی اولاد قیامت تک آنے والی جتنی اولاد ہے اس کو بھی جہنم پہ حرام کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی سیدہ کائنات وہ ہیں کہ جس کو ایک غلامی کی نسبت مل جائے یا نسب والی نسبت مل جائے واہ واہ، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ذکر حضرت۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں، محبوب کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ اور یہ ذکر ایسا ہے حضرت کہ بس کرتے رہیں اور اس سے چاشنی پاتے رہیں۔ الحمدللہ، اللہ کرے ہم ساری زندگی اسی ذکر میں گزاریں اور اس ذکر سے کبھی ہمیں تھکاوٹ نہ ہو، کبھی اس ذکر سے ہمیں دور جانا نصیب نہ ہو۔ جب بھی ذکر کریں پوری محبت اور والہانہ انداز میں وارفتگی سے کریں۔ حضرت اگر بات کی جائے حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے ذکر کی تو سید اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر کس انداز سے کیا؟ سبحان اللہ، آپ کی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے تو جگہ جگہ پہ حسنین کریمین، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جگہ پہ آپ لکھتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تو سرکار خود تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، واہ واہ، اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سبحان تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔
جنگجو، کیونکہ جنگوں سے بڑی محبت ہے. صحیح. فرمایا نہیں حسن. جب امام حسین کی ولادت ہوئی پھر سرکار آئے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں حسین. پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، سرکار خود تشریف لائے، فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب. فرمایا نہیں محسن. یہ حضرت محسن تھے، حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات میں ہی بچپن میں ہی وصال فرما چکے تھے. صحیح. بات کا معاملہ نہیں، حضور کی ظاہری حیات میں. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال حسنین کریمین کا نام جو ہے نا، آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے ان کا نام جو رکھا ہے حسن حسین اور محسن، یہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے ناموں پہ رکھا ہے. واہ واہ واہ. اب یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں آپ کے وساطت سے اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اس سے تنبیہ ہوئی اور خبر ہوئی کہ اپنے بچوں کے نام اخیار پہ رکھنے چاہیے، یعنی نیک لوگوں کے ناموں پہ رکھنے چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو بچے پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا فاروق اعظم کے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام پہ دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا فاروق اعظم کی نسبت سے، اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا حضرت عثمان غنیم کی نسبت سے. واہ 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 واہ. یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. سبحان. ٹھیک ہے. یہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ معاذ اللہ اگر خلفائے ثلاثہ سے نفرت تھی تو ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ نام اس لیے رکھ رہے ہیں کہ میں پکاروں گا اپنے بیٹے کو یاد ابو بکر کی آ جائے گی، پکاروں گا اپنے بیٹے عمر کو یاد فاروق اعظم کی آ جائے گی، پکاروں گا اپنے بیٹے عثمان کو اور یاد دماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی کی آ جائے گی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان. اچھا آپ ایک جگہ پہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو اہل بیتک احب الیک، یا رسول اللہ اہل بیت میں سے، اہل بیت سارے ہی آپ کو محبوب ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ قال الحسن والحسین. فرمایا ایک حسن ہے ایک حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے. لیکن جہاں پہ معاملہ افضلیت کا ہے تو فرمایا امام حسن امام حسین سے زیادہ افضل ہے، افضلیت فضیلت ان کی زیادہ ہے. صحیح. اس کی وجہ بھی آپ نے لکھی حدیث پاک. فرمایا کہ حضور نے فرمایا حسن میرا ہے حسین علی کا ہے. اللہ اکبر. اس لیے امام حسن جو ہے نا وہ امام حسین سے اعلیٰ ہے، افضل ہے. سبحان اللہ. قربان جائے یار، قربان جائے. اعلیٰ حضرت نے اس انداز میں حسنین کریمین کی عظمتوں شانوں کو بیان کیا. فرماتے امام حسن مجتبیٰ وہ عظیم حضور کے نواسے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تلواریں نکل چکی ہیں اور خون ریزی ہوگی، مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت کو ترک فرمایا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا انعام دیا؟ فرمایا امام حسن اور ان کی اولاد میں غوثیت عظمیٰ کو رکھ دیا، اللہ اکبر. قطبیت کبریٰ کو رکھ دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے سب سے پہلے قطب اکبر امام حسن مجتبیٰ ہیں، سبحان اللہ. اور درمیان میں غوث اعظم ہیں، سبحان اور اللہ. آخر میں جو قطب اکبر ہوں گے وہ حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے. کیا بات ہے. غوث پاک بھی امام حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہیں، اور امام مہدی جو ابھی پیدا ہوں گے ٹھیک ہے وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اچھا اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اہل سنت جو ہے وہ عشرہ محرم میں ان کو غم کرنا چاہیے، رونا چاہیے؟ فرمایا دیکھو اہل سنت کا جو ایمان کا دار و مدار ہے نا وہ محبت مصطفیٰ پہ ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے جب سرکار سے محبت نہ کی جائے بندہ مومن نہیں ہو سکتا. تو فرماتے ہیں جو محب ہوتا ہے اس کو تو محبوب کی ہر شے ہی عزیز ہوتی ہے، بلکہ گلی کا کتا بھی بڑا پیارا لگتا ہے. مولا روم فرماتے ہیں نا کہ وہ مجنو کسی نے دیکھا وہ کتے کو چوم رہا تھا، وہ یہ ناپاک گندا جانور ہے، کہا یہ لیلا کی گلی کا کتا ہے. کہا یہ تو دنیا دار ہیں لیکن سچے محب ہیں، تو وہ اپنا محبوب اگرچہ ان کا تھوڑا سا حسین ہوگا لیکن وہ حسن بھی تو فانی ہے نا، لیکن اس حسن کے ساتھ ساتھ ان میں ہزاروں عیب ہیں، لیکن فرماتے ہیں ہمارے محبوب کو تو اللہ نے سارے کمالات عطا فرمائے، ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں. تو جو ان کے نواسے ہیں ان کے جگر پارا ہیں امام حسین، فرمایا یہ بتاؤ وہ کون سا سنی ہے جس کے دل میں واقعہ کربلا کا غم نہیں، لیکن
فرماتے ہیں ساتھ ہی فرماتے ہیں شریعت نے ہمیں مصیبت میں صبر کرنے کی تلقین کی ہے، واہ واہ صبر کریں. واہ. اور فرمایا جس کو غم نہیں اور وہ جھوٹا موٹا رو رہا ہے، غم کر رہا ہے، وہ تو ریا کر رہا ہے، اور اگر جان بوجھ کے کرے تو وہ اللہ کی رضا کے خلاف کر رہا ہے. صحیح. ہاں فرماتے ہیں جس کو غم نہیں نہ وہ غم نہ ہونے کا غم کرے اوہ کہ مجھے غم نہیں. اللہ اکبر. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے. بہرحال فتاوی رضویہ شریف آپ پڑھیں، کتب اعلیٰ حضرت پڑھیں تو جگہ جگہ پہ حسنین کریمین کی بارگاہ میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ باقاعدہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بس اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اور ٹائم کا ایک ہوتا ہے نا، ایک پروگرام کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، ورنہ یہ حسنین کریمین کی شان میں بس گفتگو یہ کرتے ہی جائے. یقین مانے مجھے اندازہ ہو رہا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت آخر میں یہ چاہوں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعظیم سادات کرام کے حوالے سے کیا تعلیم فرمائی ہے؟ اللہ اکبر. کہ بلا حافظ صاحب میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن وہ زبان کی حد تک کی ہے. ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھ دینا، کتابیں درج کر دینا، درجنوں احادیث لکھ دینا. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے صرف ان کی شان و عظمتوں کو بیان ہی نہیں کیا بلکہ عملی میدان میں اتر کے پریکٹیکل ان کا ادب احترام کر کے دنیا والوں کو بتایا. سبحان کہ اللہ. سادات کا، حضور کی آل کا اس طرح ادب کیا جاتا ہے. آپ لکھ رہے تھے اپنے حجرہ شریف میں بیٹھے تھے، کتاب لکھ رہے ہیں، ایسے کانوں میں صدا آتی ہے. وہ صدا کیسی ہے کوئی سید کو دینے والا؟ اللہ اکبر. میرے رضا کا قلم ادھر ٹھہر گیا. فوراً کمرے میں دیکھا تھیلی ہے پیسوں سے بھری ہوئی، ساری اٹھا کے دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں. یہ وقت کا مجدد ہے، اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ وقت کا امام ہے، ہزاروں محدثین کا استاد ہے. ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے جا کے کہتا ہے سید صاحب یہ لیں. کیا بات. سارے کا سارا مال پیش کیا. وہ سید صاحب نے ایک پیسہ اٹھایا، کہا میری ضرورت پوری ہوگی. گھر میں آ کے گھر والوں کو کہتے آئندہ کے بعد سید صاحب کو صدا لگانے کی، مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے. جب آئیں ایک پیسہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. حافظ صاحب قبلہ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی گدیوں پہ بٹھا کے سادات کو، پیروں کو، ان کے سامنے جو ہے وہ تقریریں کرنا سادات کی عظمت اور شان کے حوالے سے اور داد اور امداد وصول کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنا سارا مال اٹھا کے ایک مانگنے والے سید کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا کام ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے شاہ صاحب. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم کس انداز میں انہوں نے محبت کی ہے. محفل سجتی، مجلس لگتی، ٹھیک ہے، سب سے آگے سادات ہوتے. واہ. عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹا. وہی بات آ گئی تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. یہاں پہ عمریں تھوڑی دیکھنی ہے، یہاں پہ تو نسبت دیکھنی ہے، تعلق دیکھنا ہے، رشتہ دیکھنا ہے. زندہ باد. ٹھیک ہے. اچھا جب لنگر تقسیم ہونا ہے، بڑے بڑوں کو، سفید داڑیوں والوں کو، ٹھیک ہے، لنگر سب کے برابر. لیکن جب سادات کی باری آئے گی تو دگنا، واہ واہ واہ. ڈبل شرینی پیش کی سبحان جائے. اللہ. کیوں؟ سبحان اللہ. یہ سید ہے. اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت بندہ پڑھتا ہے نا کس انداز میں انہوں نے سادات کرام سے محبت کی ہے، تو بندہ جو ہے وہ نعرہ لگانے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واہ بریلی کے تاجدار تیرے عشق کو سلام ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. کیا آج دو بندے مرید ہو جائیں، دو کتابیں بندہ لکھ دے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. اعلیٰ حضرت عید کے نماز، اب وہ جو عید کی نماز پڑھائیں گے تو کتنے لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء ان کے پیچھے نماز. لیکن عید کے بعد جب ملتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی پہلے سادات کرام سے ملتے ہیں. اللہ اکبر. اور صرف ملتے ہی نہیں ہیں، بوسہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت پھر انسان بھی ہیں، ناراض بھی ہو جاتے تھے اور کھانا بھی چھوڑ دیتے تھے. پھر اللہ. اور پھر کھانا کھانے پہ جو ان کو مجبور کرتا تھا سید وہ سید ہی ہوتا تھا. جب وہ گھر والے سمجھتے تھے کہ یہ بات مان نہیں رہی، اب نہیں کھائیں گے، 2 دن 3 دن گزر گئے، تو وہ محلے میں جو سید سے ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے، وہ کہتے تھے کھانا کھائیں، تو پھر کھا لیتے تھے. بہرحال بڑے واقعات ہیں. ساری زندگی آپ کی سادات کرام کی غلامی میں، محبت میں گزری ہے. اور میں دست بستہ جو ہے گزارش کرتا ہوں
ہیں جو سید ہو اور اصلی نسلی ہو، میرا خیال ہے اسے اعلیٰ حضرت سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھے. واہ کیوں؟ واہ. اعلیٰ حضرت نے حافظ صاحب اپنا منوایا. انہوں نے تو یہ نعرے لگائے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ احمد رضا نور ہے، یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. انہوں نے تو حضور کی آل، اہل بیت اطہار، آل رسول کی عظمت و شانوں کو بیان کیا، پہرا دیا ان کے ناموس پہ. تو میں سمجھتا ہوں جو سید ہوگا نا اصلی نسلی، سچا سچا جو سید ہوگا، اس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ضرور ہوگی. واہ. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، ان کی غلامی میں زندہ رکھے. آمین. اور امام اہل سنت کشتہ عشق اہل بیت نبوت، آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اتنا مبارک ذکر اور اتنی محبت سے سنایا. اللہ تعالیٰ یہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. دل سے دعائیں آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عطفت عوام اہل سنت پر دراز فرمائے. ماشاءاللہ دل خوش کر دیا. ناظرین کرام، دیکھیں پروگرام کا وقت تو یہاں مکمل ہو گیا. بظاہر ہم نے یہاں ذکر روکا ہے، لیکن یہ ذکر کبھی رکے گا نہیں. بظاہر ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوما لگایا ہے، فل سٹاپ نہیں لگایا، کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں اس ذکر پر فل سٹاپ نہیں لگتا، وہ باقی رہتا ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ. قبلہ شاہ صاحب کا بہت دل سے شکریہ. امید ہے انشاءاللہ اس پروگرام کو آپ بھی خود بھی بار بار سنیں گے، دیکھیں گے، اپنا عقیدہ مضبوط کریں گے اور اپنے دوست احباب، حلقہ احباب تک، اپنے آس پڑوس میں جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ سے وابستہ لوگ ہیں، ان تک پہنچائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو تسلیم کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا بھر تک اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.